اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آیت نمبر 32 سورۃ رعد۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے ان کو ڈھیل دی کچھ عرصے کے لیے، پھر ان کافروں کو میں نے پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسا رہا میرا عذاب۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی بھی دے رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ قوموں نے یہی حال کیا، لیکن ڈھیل دینے کے بعد پھر ہم نے پکڑ لیا۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، تو کیا وہ ہستی جو ہر جان سے محاسبہ کرنے والی ہے ان باتوں کا جو اس نے کمایا، یعنی جو کام کر رہے ہیں ان کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل پر، ایک ایک حرکت پر اللہ کی نظر بھی ہے اور اللہ کو قدرت بھی ہے کہ پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور حالانکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے تھے۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے ان کے نام تو ذرا بتائیے۔ ام تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو جتانا چاہتے ہو وہ چیز جو وہ نہیں جانتا زمین میں؟ ام بظاہر من القول، یا تم صرف ایسی اوپری اوپری باتیں کرتے ہو، یعنی جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہو۔ کیا اللہ کو تم بتاتے ہو کہ تمہارے شریک جو ہے ان کا بہت اختیار ہے؟ بل زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، بلکہ ان کافروں کے لیے تو ان کی مکاریاں مزین کر دی گئیں اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یعنی یہ دوسرے معبودوں میں پڑ گئے، انبیاء کی دعوت بھی آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی پھر کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ جس کو اللہ پھر گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، یعنی جن کے دل ہی الٹ گئے، ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے، اللہ پھر انہیں کیسے ہدایت دے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے اعمال کے مطابق ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور ولعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہوگا۔ وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہوگا کوئی ان کو اللہ کے پاس بچانے والا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اکلها دائم وظلها، اس کا پھل بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا اور اس کے سائے بھی، وظلها جنت کے یعنی درختوں کے سائے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار، یہ ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور کافروں کا انجام تو آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں اس قرآن سے جو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ یعنی مدینہ کے اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار بھی کر رہے تھے اور خوش بھی ہو رہے تھے کہ انہیں خبریں مل رہی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، آخری نبی آ گئے ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر خوش بھی کچھ اہل کتاب میں سے ہو رہے تھے۔ اور کچھ جو ہیں وہ کیا ہیں، وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَ، اور بعض گروہ میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اور وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کروں۔ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ، اور اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف ہی میرا لوٹنا ہے۔
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس کو اتارا عربی زبان میں حکم بنا کر۔ حکم کہتے ہیں حق اور باطل کو جدا کرنے والا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کتاب اتاری گئی، پچھلی کتابوں میں، پچھلی شریعتوں میں اور دین اسلام میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب حکم ہے، جو اتاری گئی کس زبان میں؟ عربی زبان میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی، اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں بھی اور اولاد بھی، یعنی رسول جو ہوتا ہے وہ بشر ہوتا ہے، اس کی بیویاں بھی ہوتی ہیں اور ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ نشانی یا معجزہ لے کر آتا مگر اللہ کے حکم سے، اور ہر شے کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ عذاب آ جائے، عذاب آ جائے، تو اللہ کہہ رہے ہیں لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ایک وقت مقرر ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب، یعنی پچھلی کتابوں کے بارے میں بھی اللہ کے پاس ثبوت ہے۔ اللہ نے چاہا تو ان کتابوں کو ختم کر دیا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اور اس نے چاہا تو قرآن مجید کے یہ جو ہے نازل جو کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کتاب کو قیامت تک کے لیے باقی رہنے دیا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، خواہ ہم دکھا دیں آپ کو اس کا کچھ حصہ جس کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میرے ذمے تو پہنچانا ہے، اور ہمارے ذمے کیا ہے؟ حساب لینا۔ حساب لینا کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا ہے؟ پہنچانا۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو گھٹاتے جا رہے ہیں اس کے کناروں سے؟ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے اور کوئی نہیں پیچھے ڈالنے والا اس کے حکم کو، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ جو بات اللہ نے کہی نا کہ تم دیکھتے نہیں زمین کو ہم اس کو کم کر رہے ہیں اس کے کناروں سے، یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں کہ مسلمانوں کو ترقی ملتی جا رہی ہے، مسلمان پھیلتے جا رہے ہیں، اور یہود و نصارہ و کفار یہ زمین میں سمٹتے جا رہے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کے کنارے کو تمہارے لیے گھٹاتے جا رہے ہیں، اور اللہ جو ہے فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی بھی پیچھے ڈالنے والا نہیں، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فقد مکر الذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھی انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی، یعنی جو قومیں تھیں انبیاء کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، ان کی دعوت کو روکنے کے لیے خوب انہوں نے سازشیں کیں۔ فللہ المکر جمیعا، لیکن ساری کی ساری تدبیریں تو اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، وہ جانتا ہے ہر جان جو کچھ کماتی ہے، اور انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کافروں کو آخرت کی کامیابی کیسے ملے گی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی اس بات پر گواہ ہے۔ تو ہماری صورت رات ختم ہو گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس صورت میں کسی قوم کا خاص تذکرہ نہیں آئے گا، لیکن جو خاص تذکرہ آیا قوموں کا مختصراً تذکرہ آیا۔ باقی اس صورت کے اندر اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ تھا، اور توحید اور رسالت کی دعوت دی گئی کہ نبی کو مانو، نبی پر ایمان لے آؤ۔ اس سے پہلے قومیں بھی مخالفتیں کرتی رہیں اور وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ آگے شروع ہو رہی ہے ہماری صورت ابراہیم۔ صورت ابراہیم میں بھی انبیاء اور رسول کا تذکرہ مختلف انداز میں آئے گا، یعنی شروع میں حضرت موسیٰ کے چند آیات میں ان کا تذکرہ آئے گا، اور باقی اس صورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، ٹھیک ہے، اور قوموں کا تذکرہ نہیں آئے گا۔ سورہ یونس کے بعد سے شروع ہو رہا ہے، یعنی سورہ یونس کے بعد سے الف لام را سے یہ صورتیں شروع ہو رہی ہیں۔ درمیان میں کوئی ایک صورت آئی تھی جو صورت الف لام میم را سے شروع ہوئی تھی، باقی صورتیں جو ہیں الف لام را سے شروع ہو رہی ہیں۔ الف لام را کتاب انزل الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔
حروف مقطعات میں سے الف لام را۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے نازل کیا آپ کی طرف تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کے رب کے حکم سے، ٹھیک ہے، من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، اس ہستی کے راستے کی طرف جو سب پر غالب اور اپنی ذات میں محمود ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ جس کی ملکیت ہے اور وہ ہر چیز آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، تو کافروں کے لیے تو بربادی ہے ایک سخت عذاب کی۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، یعنی ان کی بہترین صلاحیتیں، ان کی تمام مشغولیات دنیا کے لیے ہیں اور دنیا کی بھاگ دوڑ کے لیے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو جنہوں نے پسند کیا، اور پھر اس کے ساتھ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، خود بھی نیکی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں تلاش کرتے ہیں کجیاں، یعنی کسی کو بھی اگر دوست، احباب، والدین یا کسی کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ دین کی طرف لگ رہے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں، اپنے مستقبل کی فکر کرو، اپنا کیریئر بناؤ، اپنی دنیا دیکھو۔ یہ کیا تم ابھی سے یہ اللہ اور رسول کی باتیں کرنے لگ گئے؟ یعنی سمجھتے ہیں جو اللہ اور رسول کی بات کرے، دین کی طرف لگے، وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کو کوئی عقل ہی نہیں ہے، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، وہ اپنی مستقبل کی فکر ہی نہیں کر رہا، وہ اپنے کیریئر کی فکر ہی نہیں کر رہا، تو کیا کرتے ہیں، ایسے انسان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ لوگ دور کی گمراہی میں جا چکے ہیں، خود بھی نیکی پر نہیں آتے اور دوسروں کو بھی نہیں آنے دیتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم خود کریں نہ کریں، لیکن اگر کوئی نیکی کی طرف آ رہا ہے تو اسے کبھی بھی نہیں روکنا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں، تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے معاملے میں بالکل تعاون نہ کرو۔ لیکن ہمارے ہاں الٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گناہ کے معاملے میں ہم ایک دوسرے کو مشورے بھی دیتے ہیں، ظلم و زیادتی کے معاملے میں ہم بڑھ چڑھ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس قوم کی زبان میں ہی، تاکہ وہ ان کی طرف اللہ کے احکامات اچھی طرح واضح کر دے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اسے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں اسے جو ہدایت لینا چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا زبردست کمال حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ، ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف اور انہیں خبردار کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے۔ یہ جو لفظ ہے نا وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد دلاؤ انہیں اللہ کے دنوں کے حوالے سے، یعنی انہیں یہ یاد دلاؤ کہ جن قوموں نے مخالفتیں کی، اللہ کے یہ دن ہیں، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا ان کو نیست و نابود کا، اللہ کی مرضی ہے، اگر تم مخالفت کرتے رہو گے تو وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ تمام دن تو اللہ کے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا، مختصر یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، اور جب کہا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی، اور اذ انجاکم من آل فرعون، اور پھر اس وقت کو بھی یاد کرو جس وقت اس نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں پہنچاتا تھا برا عذاب، اور ویذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں یقیناً تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، یعنی تم میرے احکام مانو گے تو میں تمہاری نعمتوں کا خزانے تم پر لوٹا دوں گا، خزانوں میں میرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، میں مزید اور نعمتیں دوں گا۔
لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو گے تو پھر کیا ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو گے اور جو بھی زمین میں ہے وہ سب کے سب اگر کافر ہو جائیں تو یقیناً اللہ غنی بھی ہے، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ اپنی ذات میں غنی بھی ہے، اللہ اپنی ذات میں محمود بھی ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، اس کی صفات جو ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہارے پاس آئی نہیں خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور ان کی بھی جو ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان کے پاس بھی جب ان کے رسول آئے واضح نشانی لے کر تو انہوں نے کیا کیا، اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں ٹھوس لیتے تھے، یعنی تعجب کے ساتھ، حیرت کے ساتھ، لو اب دوبارہ ایک اور آ گیا بندہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے لگا اور کہتا ہے کہ میں رسول ہوں۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، اور کہا ہم تو انکار کرتے ہیں اس کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور تم ہمیں جس چیز کی دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہم سخت الجھن میں ڈال دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ اگلی جتنی بھی آیات آ رہی ہیں نا اس آیت کے بعد سے، اس میں رسولوں کی جماعت اور ان کی قوموں کے درمیان سوالات و جوابات جو قوم اور انبیاء کے درمیان ہوتی تھی ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ قالت رسلہم افی اللہ شک، سورۃ ابراہیم ہے اور آیت نمبر ہے 10۔ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے رسولوں نے کہا کیا تم لوگوں کو اللہ کی ذات کے بارے میں شک میں ڈالتے ہو جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، حالانکہ وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت معین تک اس نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے۔ یعنی یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو، اور پیغمبر کی قوم کیا کہہ رہی ہے، قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا، یعنی کوئی سر پیر ہی نہیں، کوئی بات کا جوڑ ہی نہیں بنتا۔ وہ کہنے لگے نہیں ہو تم مگر ہماری طرح انسان تو ہو، یعنی نبی کی ویلیو ڈاؤن کر رہے ہیں، نبی کے جو مقصد ہے، جو تعلیمات ہیں اس کی ویلیو ختم کرنے کے لیے ذات پر اٹیک کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں، ہماری طرح آدمی تو ہو اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئے ہو، تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، آپ چاہتے ہیں کہ روک دیں ہمیں ان کی پرستش تھے جن کی ہم پوچھتے تھے ہمارے آباء و اجداد، تو آپ لے آئیں، فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، آپ لائیں ہمارے پاس کھلا معجزہ۔ یعنی سب قوموں کا ایک ہی بات تھی، سب قوموں نے رسولوں پر جو اعتراض کیا نا وہ یہی کیا، کوئی حصی معجزہ لے آئیں۔ تو غیب پر پھر ایمان تو نہ ہوا نا، ہمارا غیب پر ایمان ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا اور نشانیاں نہیں دیکھی، رسول کو ہم نے نہیں دیکھا اور اس کے علاوہ فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، لیکن چونکہ نبی نے کہا اور ہم ایمان لے آئے۔ وہ حصی معجزہ مانگتے تھے، کہتے تھے کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے کوئی چیز نظر آئے جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ واقعہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر ہم تمہاری طرح انسان ہیں، لیکن ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن اللہ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے، یعنی اگر اللہ نے ہمیں رسالت دے دی، ہم پر وحی آ جاتی ہے تو یہ اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ ابھی بھی تو اللہ نے چنا ہوتا ہے، ہر لوگوں کو، تمام لوگوں کو مختلف قسم کی خوبیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں، سب کے پاس ایک جیسی خوبیاں نہیں ہیں، کوئی بہت اچھا بولتا ہوتا ہے، کوئی شکل و صورت میں بہت پیارا ہوتا ہے، کوئی جسمانی طور پر مضبوط ہوتا ہے، کسی کو اللہ نے رزق بہت زیادہ دیا ہوتا ہے، کسی کو اللہ نے اولاد دی ہوئی ہوتی ہے، جس پر اللہ چاہتے ہیں احسان کر دیتے ہیں۔ تو پیغمبر کہہ رہے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جو رسالت ہمیں مل گئی، نبوت مل گئی، یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لیں تمہارے پاس کوئی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر،
کوئی حصی معجزہ کچھ بھی ہم لے آئیں تمہارے مطالبوں کو پورا کریں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں تمام راستوں کی ہدایت دی ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیں تقرب کے اپنے قریب آنے کے ذریعے اور ہدایت کے تمام راستے بتائیں، تو پھر ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں، پھر ہم کیوں نہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم صبر کریں گے اس تکلیف پر جو تم ہمیں پہنچا رہے ہو۔ نبی کہہ رہے ہیں اپنی امت کو، اپنی قوم کو، جو باتیں کر رہے ہو، جو طنز کر رہے ہو، اس پر ہم جو ہے صبر کریں گے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے تمام توکل کرنے والوں کو۔ اس کا مطلب یہ کہ جو بھی دین میں آتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، لوگوں سے کٹتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر باتیں ہوں گی، اس کا مذاق اڑایا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی باتوں کو پکڑا جائے گا، جیسے کہ نبی کی باتوں کو پکڑا جاتا تھا کہ پہلے تو تم انسان ہو، تم پہ کیا یہ نبوت آ گئی، کوئی حصی معجزہ نہیں، اور پھر اس کے علاوہ پھر کہتے تھے چلو کوئی عذاب لے آنا چاہتے ہو عذاب لے آؤ، تو تمام باتوں کا جواب ہر قوم کو ان کا نبی دیتا گیا، اور پھر آگے سے کہا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا۔ دیندار لوگوں کو جب تنگ کیا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر نیکی سے پیچھے نہیں ہٹتے، دعوت و تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹتے، اللہ کے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنی آخرت بنانے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہم سوچتے ہیں نا اب لوگوں نے اتنا مذاق بنا لیا، اب اتنی باتیں کر رہے ہیں تو بس اب ہم نہیں کرتے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، اب ہم کیا کریں، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ پر بھروسہ کر کے نیکی پر جم جانا چاہیے تمام توکل کرنے والوں کو۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے تھے اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا۔ دیکھیے انبیاء کس طرح کی دعوت دے رہے ہیں، اور قوموں کا ریئیکشن کیا ہے، بدتمیزی، ذلت امیزی والی باتیں۔ کہنے لگے ہم لازماً تمہیں ضرور باہر نکال دیں گے اپنی زمین سے، یا پھر او لتعودن فی ملتنا، یا تمہیں لوٹنا ہوگا ہمارے دین میں۔ روک ٹوک نہ کرو، ہمارے طریقوں کو برا بھلا نہ کہو، ہمیں نہ چھیڑو، جہاں ہم لگے ہیں جو ہمیں صحیح لگ رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو وہی کی ان کی طرف ان کے رب نے کہ ہم اب ان ظالموں کو لازماً ہلاک کر دیں گے۔ بہت یہ جو ہے بدتمیزی کر رہے ہیں، بہت ذرا نافرمانیاں کر رہے ہیں، بہت ذرا سرکشی کر رہے ہیں۔ اللہ کو عذاب دینے سے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں صرف اللہ رحمت کرتے رہیں گے، فضل کرتے رہیں گے، اللہ پکڑنا چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں، لیکن اللہ اپنے نیک بندوں پر جو ہے عذاب نہیں بھیجتا۔ انہوں نے بہت مخالفتیں کی، بہت سرکشیاں کی، بہت بحث کی، تو اللہ نے پھر نبیوں کی طرف وحی کی، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو ہم نے وحی کی ان کی طرف، ان کے رب نے، اب ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم آباد کریں گے زمین میں تم لوگوں کو ان کے بعد، یعنی نیک لوگوں کو اللہ بچائیں گے، نیک لوگوں کی اللہ مدد کریں گے، جو استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ نبی کی تعلیمات پر، اللہ کی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے اور میری وعید سے ڈرتے رہے۔ مومن تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ رحمت کرتا ہے تو اللہ کا غضب بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمیں اپنے بچوں پر غصہ آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا کہ بات کیوں نہیں مانی؟ ہم تو پھر تھوڑے سے احسان کرتے ہیں اپنے بچوں پر، یعنی بچپنے سے جوانی کی طرف لے کر آتے ہیں، اس کے بعد بچے اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ہر کام خود کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ کی ہر چیز کے محتاج ہیں۔ سو گئے تو اٹھائے گا کون؟ اللہ۔ تھک گئے تو تھکاوٹ کون دور کرے گا؟ اللہ۔ کھایا تو نوالا کون نیچے اتروائے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ اور جو کھایا اس کی ہمت، طاقت، انرجی کون بنوائے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم تو اللہ کی ہر چیز کے محتاج ہیں۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا، کہا انہوں نے مدد مانگو، اور وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور اللہ کہہ رہا ہے خراب ہوں، نامراد ہوں ہر جبار اور سرکش، یعنی ڈٹے رہے کفر و شرک پر، رسول کی مخالفت پر اصرار کرتے رہے،
آخر اللہ کہہ رہے جو انہوں نے فیصلہ طلب کیا تھا وہ ہم نے پھر کر دیا، عذاب بھیج دیا قوموں پر۔ من ورائی جہنم، صرف تباہی بربادی دنیا میں نہیں ہے کہ نیست و نابود ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے، ختم ہو گئے، دنیا میں صرف نہیں، آخرت میں بھی من ورائی جہنم، اس کے علاوہ ان کے لیے پھر جہنم کا عذاب بھی ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اللہ کہہ رہے یہ جہنم ایسی ہے کہ اس میں سے ان کو پیپ والا پانی پلایا جائے گا، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، اور وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کریں گے، لیکن ولا یکاد یسیغہ، لیکن اسے حلق سے اتار نہیں پائیں گے۔ مشکل ہوگا نا پینا، ہے نا؟ دنیا میں تو بڑی نعمتوں میں رہے ہوں گے، یہ گرم پانی اور یہ کل کا کھانا، یہ باسی کھانا، اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں، یہ میں پسند نہیں آ رہا، یہ نخرے ہوں گے۔ جتنے بھی پیسوں والے، جتنے بھی اسٹیٹس والے ہوں گے، اگر اللہ کے نافرمانی میں زندگی گزاری تو یہ پھر ملے گا، سرکشیوں میں زندگی گزاری یہ پھر ملے گا۔ آج تو دنیا میں جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے نسل در نسل چلتی ہے، جو بھی عہدہ ہے نسل در نسل چلتا ہے، لیکن قیامت والے دن نسل در نسل نہیں چلے گا۔ اپنے اپنے اعمال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنی بیٹی سے کہا، اپنی پھپھی سے کہا، دنیا میں جو آج لینا ہے لے لو، قیامت والے دن یہ نہ سوچنا کہ نجات ہو جائے گی اعمال کے بغیر، اعمال کرنے ہیں۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور اسے ہر طرف سے، انہیں ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن وہ مر نہیں سکیں گے۔ یعنی ایسی تکلیف ہوگی کہ ایڑیاں رگڑیں گے، لیکن راحت کا سامان کہیں سے نہیں ملے گا۔ جہنم میں کیا ہے؟ اندھیرا ہے، دھواں ہے، گھٹن ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ خون، پیپ، کانٹوں دار کھانا، اور سکون بھی نہیں ہے، چیخ و پکار۔ یعنی ہم ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں آہستہ بولیں، سکون ہمارا خراب کر دیا، یا پھر ہم کہتے ہیں اتنی دل دکھانے والی بات ہی تھی کہ ہمارا وہاں سے بیٹھنا، وہاں پر ہمارا بیٹھنا مشکل ہوگا، ہم بیٹھ نہیں سکے۔ تو جہنم میں کیا ہو گیا؟ کیا ہنسنے کی آوازیں ہوں گی؟ کیا دل لگنے والی باتیں ہوں گی؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمیں ایسے انجام سے بچائے، ہمیں سنجیدہ ہونے کی اللہ توفیق دے کہ یہ مرنے کے بعد دو ہی تو چیزیں ہیں، اللہ کی رضامندگی یا اللہ کی ناراضگی، جنت ہے یا جہنم ہے۔ اب ہمارے پاس اللہ نے اختیار دے دیا کہ ہم کہاں اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں، ہر ایک کے پاس اختیار ہے، جنت میں بنانا چاہتے ہیں یا جہنم میں بنانا چاہتے ہیں۔ متقین کے لیے اللہ کہتے ہیں میں نے جنت تیار کی، اور کافروں کے لیے، سرکش لوگوں کے لیے، نافرمان لوگوں کے لیے، دین کا مذاق اڑانے والے لوگوں کے لیے، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، جس میں وہاں پر ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اس کو گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کریں گے۔ جب بہت سخت گرمی لگتی ہے نا، انسان کہتا ہے چلو کچھ بھی دو، ایک گھونٹ تو ہم اتارے، حلق خشک ہو رہا ہے، کچھ تو گرمی ہماری کم ہو۔ تو یہ جہنمی خون اور پیپ پئیں گے۔ آج ہمیں یقین نہیں آتا نا، لیکن پئیں گے۔ شعلہ مارتی ہوئی جب آگ ہوگی، یعنی جہنم میں جو آگ ہوگی، اللہ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے پیلی تھی، اس کو جلایا گیا اتنے سال، پھر کیا ہوا؟ پھر وہ کالی ہو گئی، اب وہ کیا ہے؟ میرون، کالی، زرد رنگ کی۔ اس کا ایک حصہ جہنم دنیا میں اللہ نے اتارا ہے، جس پہ ہم کھانا پکاتے ہیں، جس کے پاس ہم زیادہ گرمی میں کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے۔ من ورائہ عذاب غلیظ، اللہ کہہ رہے ہیں موت تو مانگیں گے وہ ہر جگہ سے، خواہش کریں گے، لیکن موت آئے گی نہیں، اور اس کے بعد ان کے لیے اور بھی سخت عذاب ہوگا، یعنی عذاب میں سختی بڑھائی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جسم، یعنی جب کوئی جلتا ہے نا، آپ دیکھیں نا، اس کا جسم نا پھول جاتا ہے، اسکن پھول جاتی ہے، چھالے پڑ جاتے ہیں، اسکن پھولی ہوئی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جتنا احد پہاڑ ہے نا، اتنا ہر جہنمیوں کا ایک ایک دانت ہو جائے گا۔ جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے نا، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، جسم پہ جب ورم ہو، پھولا ہوا جسم ہو، انسان کہتا ہے ہر وقت جسم دکھتا رہتا ہے۔ جہنمیوں کا جل جل کے جسم بہت بڑا ہو جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألوک من جنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ یا اللہ ہم جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اور جہنم سے اللہ ہم بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تمہیں جہنم میں بھیجوں؟
لیکن اگر نافرمانی کی، سرکشی کی، اللہ کہتا ہے پھر وہ دن انصاف کا دن ہے، پھر وہ دن عدل کا دن ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید من ورائہ عذاب غلیظ، اس کے بعد ان کے لیے ایک اور بھی سخت عذاب ہوگا، یعنی عذاب میں شدت بڑھائی چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ شدت بڑھتی چلی جائے گی، اور جو جہنم کا داروغہ ہوگا اسے بھی ترس نہیں آئے گا، اسے کہیں گے کہ ایک لمحے کے لیے تو ہمیں نکالو جہنم سے، اللہ اپنے رب سے کہو ایک دن کے لیے تو ہمیں یہاں سے نکال لے، تھوڑے سے عذاب میں کمی تو کر دے، لیکن کہا جائے گا نہیں، آج ہمارے پاس مہلت ہے، آج ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، الحمدللہ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر تھوڑی سی کسی لمحے پہ نیکی میں سستی ہو جائے، پھر اگلا لمحہ ملے تو فوراً پھر جستجو کے ساتھ، پھر خشوع و خضوع کے ساتھ، پھر لگن کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کا قرب ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ سے کہنا چاہیے یا اللہ ہمیں جنت مانگنی ہے، اور جنت والے کام ہمیں کرنے کی توفیق دے، ہم وہ اعمال کریں اور پھر ہمارا ٹھکانہ جنت میں بنے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ایسی ہے کہ ان کے اعمال قیامت والے دن راکھ کے برابر ہو جائیں گے، کرماد اشتدت بہ الریح، ایسی ہوا، شدت والی ہوا چلے جیسے کہ فی یوم عاصف، آندھی کے دن، اور اعمال ایسے ہوں راکھ کی طرح، راکھ اڑ جاتی ہے کہ نہیں اڑ جاتی جب تیز ہوا چلتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جن کا عقیدہ صحیح نہیں، جو لوگ دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے اعمال کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا پھر کبھی کیا اور لوگوں کا پریشر پڑا پھر نیکی چھوڑ دی، پھر اپنا عقیدہ چھوڑ دیا، پھر ویسے ان جیسے ہو گئے، اللہ کہہ رہا ہے جو کبھی کبھار پھر نیکیاں کرتے ہیں قیامت والے دن ان کی ان نیکیوں کا حال بھی ایسے ہوگا جیسا راکھ ہوتی ہے، تیز ہوا چلے کہاں کہاں سے اڑ جاتا ہے سامان، راکھ اڑ جائے، تو اللہ کہہ رہا ہے قیامت والے دن ان کی یہ نیکیاں ذرات کے برابر اڑ جائیں گی۔ سورۃ غاشیہ میں بھی تو آتا ہے نا، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو بدعات والے اعمال اتنے کر کے آئیں گے، عاملۃ ناصبہ، کمریں تھکی ہوئی ہوں گی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میرے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ تو یہ سوچ کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، نیکی تو ہے، اچھا ہی تو عمل ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، نہیں، وہ عمل جو میرے نبی نے بتایا، وہ عمل جو میرے رب العزت نے بتایا، وہ عمل نیکی ہے، اور ان کاموں کو کرتے ہوئے پھر بھی ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یا اللہ کوشش تو کر رہے ہیں تیرے فرمان کے مطابق، یا اللہ جو کمی بیشی ہو آپ قبول کر لیں، یعنی ان اعمال پہ بھی ہم تکبر نہیں کر سکتے۔ مثل الذین کفروا بربہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا، رب کے ساتھ جڑے ہی نہیں، ایمان قبول ہی نہیں کیا، لیکن کیا ہے خدمت خلق کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح کے کام کرتے ہیں، ٹرسٹ بنا دیتے ہیں، فی سبیل اللہ بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن ایڈمیشن لیے ہی نہیں رب کے ساتھ، ایمان لائے ہی نہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے دنیا کے اعمال ہیں نا اچھائیوں والے، اخلاق والے، ہمارے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ ویلیو کیا ہے؟ اللہ کا پر سب سے پہلے ہم سچے دل سے صحیح ایمان لائیں، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کو سیکھیں، پھر اس کے بعد ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سیکھیں، اس کے بعد پھر جیسے ہمیں اچھے اعمال کا پتہ چلتا جائے ویسے اچھے اعمال کرتے چلے جائیں۔ سنی سنائی باتیں لوگ کہتے ہیں اچھا ایسا لگتا ہے، اچھی باتیں ہیں، ان اعمال کو اللہ کہہ رہا ہے قیامت والے دن حال یہ ہوگا جیسے تیز آندھی چلے اور تیز آندھی کے چلنے سے راکھ کے برابر اعمال اڑ جائیں، ختم ہو جائیں، ایسے ان کے اعمال قیامت والے دن ملیا میٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا جو انہوں نے کمایا دنیا میں، ذالک هو الضلال البعید، ان کے سارے پروجیکٹ جو دنیا میں وہ کرتے تھے، اتنی افطاریاں کروا رہے ہیں، اتنے لوگوں میں مال بانٹ رہے ہیں، دکھاوا، تصویریں کھنچ رہی ہیں، اب یہ آٹے کی بوری دے رہے ہیں، اب یہ اتنا راشن دے رہے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب کو پتہ چلے، ہاں،
تو کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ذالک هو الضلال البعید، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا قیامت والے دن۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے، ہلاک کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ کچھ بھی بھاری نہیں، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استکبروا انا كنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء۔ بڑی سخت ہے یہ آیت۔ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے سب کے سب، تو کہیں گے کمزور لوگ متکبر لوگوں سے، یعنی جن کو دنیا میں لیڈر مانتے تھے، جن کو دنیا میں سردار مانتے تھے، جن کو فالو کرتے تھے، جو آئیڈیل تھے، ہے نا، ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے دنیا میں بڑے پیروکار تھے، ہے نا، تم تو سیاسی لیڈر تھے، ہم تو تمہاری جماعت کے لوگ تھے، ہم تو تمہارے لیے بہت کچھ کرتے تھے، آج تم ہمارے لیے کچھ کرو نا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تمہارے لیے ہم نے لوگوں کو قائل کیا، جھوٹ بولا، ہے نا، فاقے کیے، بڑی محنتیں کی، آج تم اللہ کے عذاب سے ہمیں بچاؤ نا۔ تو وہ کہیں گے قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے کاش اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت والی بات بتاتے، ہم خود بھی گمراہ تھے اور تمہیں بھی گمراہ کیا، ہم خود بھی دنیا بنانے میں لگے رہے اور تم بھی ہمارے پیچھے اپنی دنیا اور ہماری دنیا بنانے میں لگے رہے۔ سواء علیکم، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہم برابر ہے، خواہ ہم اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، خواہ ہم بے قراری کریں، چیخیں چلائیں یا صبر کریں، اب یہاں سے کوئی بھی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، یعنی دنیا میں تو ہے نا، کوئی فیل ہو گیا، کوئی رہ گیا، دوبارہ چانس 3 دفعہ ملتے ہیں، لیکن یہاں ایک ہی دفعہ چانس ملا ہے، ایک ہی دفعہ۔ اپنی آخرت بنانے کے لیے ہمارے پاس چانس ہے، اس کو انجوائے کر کے، اس کو لاپرواہی میں، اس کو سستی میں اور لوگوں کے طریقوں کو دیکھتے ہوئے نہیں گزارنا چاہیے۔ اگر گزاریں گے تو پھر قیامت والے دن ہاتھ ملتے ہوئے ہم کہیں گے ان لوگوں سے جن کو ہم فالو کرتے تھے، ہم کہتے ہیں نا اس نے یہ فیشن کیا تو میں بھی یہ فیشن کروں گی، اگر وہ دین سے ہٹ کے ہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے تو ان کے دل میں جو آئے وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو اپنی مرضی سے جیتے ہیں، لیکن مسلمان کے لیے کیا ہے، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ ثواب کا کام ہے اور یہ گناہ کا کام ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، صحیح اور غلط کے درمیان والا راستہ نہیں ہے۔ غیر مسلم کے لیے ہے، جو دل میں آئے کریں، جیسے اچھا لگے کریں، ٹھیک ہے، سب کو خوش کریں، خود بھی خوش رہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، اللہ نے کہا ہے یا اللہ نے منع کیا، درمیان والا کوئی راستہ نہیں ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، گناہ ہے یا ثواب ہے، درمیان کا کوئی بھی راستہ نہیں۔ اچھا لگا، زیادہ لوگ کر رہے ہیں، اچھا صحیح لگتا ہے، اچھا پتہ نہیں کیا بات ہے، کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے صحیح، ایسا دین کا معاملہ نہیں ہے۔ ما لکم من اللہ من محیص، تو کہا جائے گا اب چیختے چنگارتے رہو، اب شور مچاتے رہو یا صبر کرو، اب یہاں سے نہیں نکل سکتے جس انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ اب شیطان کا بھی مکالمہ آ گیا، وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا اس وقت، یعنی اتنا چیختا چنگھارتا ہوا، جب ہمیں اتنا بے بس دیکھا گیا نا جہنمیوں کو، کہ جہنمی کہہ رہے ہیں کہ نکالو، نکال نہیں سکتے، تو ہمارا شیطان بھی تو لیڈر بنا ہوا ہے، اس کی بھی تو بات مانتے ہیں، اب یہ بھی آئے گا اس وقت، یہ کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا اس وقت جب فیصلہ ہو چکا ہوگا تمام انسانوں کا، جنت والے جنت کی طرف چلے جائیں گے اور جہنمی جو ہیں وہ جہنم میں جب چلے جائیں گے، تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، دیکھو لوگو اللہ نے تم سے ایک وعدہ سچا کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے، لیکن فاخلفتکم، میں نے تو اپنے وعدے سارے جھوٹے کیے تھے، میں نے اپنے سارے وعدوں کی خلاف ورزی کی، میں اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر رہا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا تمہارے اوپر، صرف کیا تھا، اختیار تھا،
الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ ہمارے اختیار میں ہے نا، ہم سوتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں، ہم جاگتے ہیں، ہم بازار جاتے ہیں، ہم شاپنگ کرتے ہیں، ہم ملتے جلتے ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں صرف شیطان ایک خیال ڈالتا ہے، سرکشی کرو، نافرمانی کرو، تو لگاؤ، جستجو کرو، ٹھیک ہے، دین میں سستی کرو، اریاں لباس پہنو، مکس گیدرنگ میں جاؤ۔ یہ ہمارے ذہن میں صرف شیطان ڈالتا ہے، بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ اچھا چلو تمہارا دل گھبرا رہا ہے تو چلو کرو تو صحیح، ایک دفعہ کر لو۔ یہ ہمارے ذہنوں میں کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں پکڑتا، صرف ہمارے ذہن میں خیال ڈالتا ہے۔ اور آپ بتائیں شیطان کے خیالات کس پر چلتے ہیں؟ جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست نہیں ہوتے، جو اللہ کی باتوں کو سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، یاد نہیں رکھتے، شیطان تو ان پر بسیرا کر لیتا ہے، ہر وقت کی دوستی۔ تو شیطان اس وقت کہے گا الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے بے حیائی کے کاموں کی صرف تمہیں ترغیب دی تھی، پہن کے تو دیکھو بڑا اچھا لگے گا، پکڑ کے تو نہیں پہناتا شیطان، ہم خود ہی سلواتے ہیں، پہنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں خود ہی فیل ہوتا ہے کہ ہم بہت پیارے لگ رہے ہیں، ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں، ہے نا؟ جسم چاہے ننگا نظر آ رہا ہو، ہم کہتے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں جہاں سائن دنیا جہنم میں جائے گی تو ہاں شاید وہاں۔ اس طرح تو لیکن شیطان پہلے کے تو یہ سوچ کے کرتے تھے ہاں، کہ سب نے برا کاشف کیا ہوا ہے تو کوئی نہیں کرنا تو چاہیے۔ شیطان اس وقت کہے گا الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری خود دعوت کو قبول کیا تھا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہ کرو۔ کس کو ملامت کرو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دل میں خیال نیکی کا بھی آتا ہے اور برائی کا بھی آتا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو جس نے نیکی کی بات کو فالو کر لیا، اٹھ گیا ایک دفعہ کہ نہیں یہ تو نیکی کی بات ہے، یہ میں نے کرنی ہے، اور جس نے بری بات کو دبا دیا، شیطان کا اس پر کوئی دھونس، کوئی نہیں اس کا چلتا، کوئی نہیں پکڑ کے وہ کرواتا، بس ایک خیال ڈالتا ہے ذہن میں، بہت نیک ہو، اچھا تھوڑی سی اب یہ غلطی ایک دفعہ تو کر لو نا، آخری چانس، آخری دفعہ کرو، پھر نہ کرنا۔ تو کبھی بھی مومن کو ان شیطانی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، نیکیوں پر ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے۔ اور پھر جب دو خیال ذہن میں آ رہے ہو نا، اچھا بھی اور برا بھی، فوراً اس وقت انسان سوچے کہ اس میں سے کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کو پسند ہے، کون سا عمل ایسا ہے جس کو کرنے سے میں اللہ کے قریب ہوں گا، کون سا عمل کرنے سے میں شیطان کے قریب ہو جاؤں گی۔ شیطان کے اگر قریب ہم ہوں تو اگر ہم شیطان کی بات ماننے لگیں گے تو شیطان کو بھی بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے، پھر اچھا ایک بات مان لی، اس کو لگتا ہے کہ اب دوبارہ حملہ میں کر سکتا ہوں، لیکن اگر ہم اسی وقت بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور ہم کھڑے ہو جائیں اور ہم سوچیں کہ نہیں ہم نے جانا جنت میں ہے، ہم نے جنتیوں والے کام کرنے ہیں، جہنمیوں والے کام نہیں کرنے، تو پھر شیطان کا پھر کوئی اختیار نہیں چلتا، وہ کہتا ہے ان پر یہ تو میری بات مانتے ہی نہیں ہیں، چلو میں کہیں اور جاؤں۔ تو قیامت والے دن شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہ کرو۔ کس کو ملامت کرو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اب نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، یعنی اس وقت کوئی اس کا اختیار بالکل نہیں چلے گا، دنیا میں اختیار ہے۔ آج ہمیں وہ بار بار ورگلاتا ہے یہ گناہ کے کام کر لو، یہ گناہ کے کام کر لو، نیکی کے کام بہت مشکل ہیں، فائدہ کیا ہے کرنے کا؟ یہ ہمارے ذہن میں شیطان بات ڈالتا ہے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بلا شبہ میں انکار کرتا ہوں اس کا جو اس سے پہلے میں اللہ کا شریک ٹھہراتا رہا، یعنی اس وقت وہ کہے گا کہ میں اللہ سے تمام برے خیالات کا اعلان برات کرتا ہوں، لیکن انسان کیا کریں گے اس وقت؟ انسانوں کے پاس تو مہلت ختم ہو جائے گی، شیطان بھی یہ بات کہے گا تو شیطان کی بھی نجات تو نہیں ہونی۔
ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربہم، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے عمل نیک کیے ہوں گے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق۔ آج ہم کوئی نیک عمل کریں ہمیں کوئی اپریشیٹ کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں اچھا ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی کیا ہو گیا، اچھا ابھی چھوڑو، چلو دنیا کے ساتھ تو چلو نا، دیکھا جائے گا، پھر ٹھہر کے کر لینا۔ اللہ کہہ رہے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے کیا ہیں؟ باغات، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے۔ تحیتہم فیہا سلام، وہاں ان کی ملاقات ایک دوسرے سے سلام و دعا سے ہوگی۔ یعنی آج ہم کسی کو اچھا دیکھتے ہیں تو جیلس ہو جاتے ہیں نا، خوشی نہیں ہوتی، منہ پر ہم اچھے طریقے سے مل لیتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ گیا، پتہ نہیں کر کیا رہے ہیں، اچھا پتہ نہیں کہاں یہ اس نے ہاتھ مارا ہے، اندر ہم جیلس ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، بغض، کینے، حسد، نفرت سب ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے کو دل کی خوشی سے ملیں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی ملاقات، یعنی جنتی لوگ جو ہوں گے تنہا نہیں بیٹھے ہوں گے، ملاقات ہوگی ایک دوسرے سے سلام دعا کے ساتھ۔ اگر کسی کا درجہ بہت اوپر ہے تو نیچے کے درجے والا اس سے جیلس نہیں ہوگا۔ آج دل میں نا یہ باتیں آ ضرور جاتی ہیں، نیگیٹو باتیں آتی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ان نیگیٹو باتوں کو پھر ختم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیونکہ اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں، ہم ان باتوں کو پھر اپنے ذہن سے، اپنے دل سے نکالتے ہیں۔ جنت میں تو آئیں گی بھی نہیں دل میں، نہ ذہن میں آئیں گی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی؟ کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ انسان جس کے عقائد، نظریات توحید پر ہیں اور پھر اس کے علاوہ بھلائی کی ہر بات اور توحید کی وہ دعوت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تمہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کیسے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی؟ کشجرۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی مثال ایسے درخت کی ہے جو پاکیزہ درخت ہے، اصلھا ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور یہ درخت ہر موسم میں اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کی حکم سے۔ یعنی جو مومن ہے، جو موحد ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں اللہ کا فرما بردار میں خود بھی بنوں، اور مجھ سے لوگوں کو اگر خیر پہنچنا ہے تو وہ پہنچائے گا، جس کنڈیشن میں بھی ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ایسے توحید والوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ایسا درخت ہو جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوں، ان کے خیالات مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ریٹرن میں کوئی نہیں دے رہا تو ان کے خیالات مضبوط ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کو خوش کرنا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتے، ان کی جڑیں اللہ کے بارے میں، ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے خیالات مضبوط ہوتے ہیں جیسے درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اب اس درخت کو کوئی آندھی طوفان، کوئی انسان آسانی سے نہیں ہلا سکتا۔ جس کے اللہ کے بارے میں خیالات مضبوط ہیں ان کے اعمال اتنے جلدی ڈاواڈول نہیں ہوتے، ان کی جڑیں مضبوط، ان کا تعلق اللہ سے مضبوط، ان کو تو رب کے احسان یاد ہوتے ہیں کہ رب نے توفیق دی تو ہم کھا پی رہے ہیں۔ جن کا اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے، اللہ سے جڑیں مضبوط ہی نہیں ہیں، ان کے تو خیالات ایسے نہیں ہو تو یہ سوچتے ہیں فلاں کمیٹی ڈالی، فلاں جگہ کوشش کی، فلاں جگہ پڑھا، فلاں جگہ محنت کی تو یہ سب کچھ ملا، یہ سب کچھ ہماری محنت کے بلبوتے سے ہمیں ملا۔ ان کے خیالات نہیں ہیں نا، ان کے اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو کلمہ طیبہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، توحید پر جڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی مثال ایسے درخت کی جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اور وہ درخت باہر جو ہے بہت مضبوط ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اور وہ ایسا درخت ہے ہر موسم میں پھل لاتا ہے۔
مسلمان مومن ہر لمحے نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے. لوگوں کو ضرورت پڑے، کوئی بیمار ہے، کسی کو ضرورت ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ انہوں نے میرے ساتھ تو ایسا سلوک کیا تھا، یہ میرے تو مشکل وقت میں کام نہیں آتے. وہ فوراً ان کی ہیلپ کرتا ہے، وہ ان کی مدد کرتا ہے، وہ ان کا خیال رکھتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ میری مدد کرے گا، اللہ میرے لیے فرشتے مقرر کرے گا جب میں لوگوں کی مدد کروں گا. تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا. وہ راستے میں چلتے ہوئے کوئی پتھر بھی نظر آ جائے گا نا، وہ اس کو ہٹائے گا کہ کہیں کسی کو ٹھوکر نہ لگے. ہر وقت ہر موسم میں جیسے درخت پر پھل آتا ہے، مومن انسان توحید والا انسان ہر وقت نیکی کرتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا اب میرا موڈ نہیں ہے، مجھے وہ کسی سے سلام کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا مجھے اب اس سے کتنا کو فائدہ ہوگا، میں اس سے کتنا کو کام نکلواؤں. تھوڑی دیر بیٹھے ہیں تو وہ فوراً نوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اچھا یہ میرے کون کون سے کام کر سکتا ہے، میں اس سے کون کون سے اپنے کام کرواؤں، میں اس سے کون کون سی اپنی اس کی باتیں اگلواؤں جس سے مجھے پتہ چلے کہ یہ میرے لیے کتنا نفع مند ہو سکتا ہے. نفع مند ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا تو میں کیوں اس کے لیے کچھ کروں، یہ بیکار ہے، یہ فضول ہے. موحد مومن توحید والا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، نیکی کرنے والا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ کہہ رہا ہے میں یہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. یعنی موحد کی مثال اللہ نے کلمہ توحید کے ساتھ جوڑی. کوئی بھلائی کا کام ہو، کوئی نیکی کی دعوت دینی ہو، کوئی رائے حق پر چل رہا ہو، کوئی نیکی کی ابتدا کر رہا ہو، وہ عمدہ پھلدار درخت کی طرح ہوتا ہے. اور عمدہ پھلدار درخت آپ کو پتہ ہے کئی نسلیں اس عمدہ پھلدار درخت سے فائدہ اٹھاتی ہیں. مومن موحد انسان کے ایسے صدقہ جاریہ کام ہوتے ہیں کئی نسلیں فائدہ اٹھاتی ہیں. اور جو موحد نہیں ہوتے، جو نیک نہیں ہوتے، وہ صرف اپنی ذات کا اور اپنے بچوں کا اور اپنے گھر کا سوچتے ہیں. بس مر کھپ گئے تو کسی کو ان کا فائدہ نفع ملتا ہی نہیں ہے. لیکن نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ صدقہ جاریہ کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی فائدہ ہو اور بھی اللہ کے مخلوق اللہ کے کنبے کو فائدہ ہو. صدقہ جاریہ کام ہوتا ہے، نسلیں فائدہ اٹھاتی ہیں اور نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. کتنی پیاری اللہ نے مثال دی درخت سے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ. اور ایک اور مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کلمہ خبیث کی مثال ایسے، یعنی ایک گھٹیا درخت كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک گھٹیا درخت نِجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، جس کی جھاڑ جھنکار ہے، یعنی اندر جڑیں نہیں ہیں، اوپر ہی اوپر ہے. نِجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے کسی بھی وقت. مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اس کے لیے کوئی بھی قرار نہیں ہے. یعنی کوئی برائی کی دعوت دینے والا ہو، ٹھیک ہے، کوئی حرام مال کھانے والا ہو، کوئی برائی کو پھیلانے والا ہو، نفرتیں پھیلانے والا ہو، سرکشیاں پھیلانے والا ہو، وہ خود بھی نیکی سے روکتا ہے، دوسرے کو بھی کہتا ہے تمہیں کیا پڑی ہوئی، تم کیا اپنے آپ کو کھپا رہی ہو، تم نے کیا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا. وہی روک رہتا ہے، خاردار جھاڑی دار اوپر جیسے جھاڑ جھنکار کا درخت ہوتا ہے، ذرا سی ہوا چلی اور یوں ختم، رول پل رہا ہوتا ہے وہ درخت، وہ پتے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، وہ کوئی لوگوں کے لیے نفع مند نہیں رہتا، وہ کوئی صدقہ جاریہ نہیں رہتا جس کی جڑیں اندر تک نہیں ہوتی. مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اس کو کوئی قرار ہے ہی نہیں، نہ وہ خود نیکی کر رہا ہے نہ وہ دوسروں کو نیکی کرنے کے لیے مواقع پیدا کر رہا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ کہہ رہے میں ثابت قدم رکھتا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، قول ثابت کے ذریعے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. یعنی یہاں قول ثابت سے مراد ایمان ہے. جس کے اندر جتنا پختہ ایمان ہوتا ہے اس کے اندر سے اتنے اچھے اعمال نکلتے ہیں. جس کے اندر پختہ ایمان ہے ہی نہیں اس کے اندر سے پھر اعمال نہیں نکلتے، بلکہ وہ بے حیائی اور برائی اور نافرمانی کے کام اور کرتا ہے. بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء.
اور اللہ کہہ رہے گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جب کوئی خود گمراہ ہونا چاہے اللہ کہتا ہے کرو گمراہی کے کام۔ یقین مانے مسجد قریب ہوتی ہے اور دکانیں کھلی ہوتی ہیں، نہیں آنا چاہتے تو اللہ نہیں توفیق دیتا پھر۔ ایک پکچر آپ نے بھی دیکھی ہوگی، بڑی وائرل ہوئی تھی، 1860 کی تھی شاید، کہ مکہ کا منظر ہے اور آدھی دکانیں بند ہیں، جمعے کا دن اور آدھی کھلی۔ انہوں نے نیچے اتنی پیارے ورڈ لکھا تھا یہ ان میں سے کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، جو دکان کھول کے منافع کما رہے تھے وہ بھی نہیں ہے، اور جو مسجد طرف بھاگ رہے تھے وہ بھی نہیں ہے۔ اب ان کا پتہ چل گیا ہوگا کہ کون فائدہ ہے۔ اور اب کتنے لوگ یعنی قبروں میں پڑے ہوئے حسرت کر رہے ہوں گے، اور ان لوگوں کے ارادے ہوں گے کل کریں گے، کل نیک بنیں گے، کسی کو کیا پتا کہ کل کا دن ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ یقین مانے اتنا دل دکھتا ہے کہ مسجد کے قریب میں نے دیکھا گیموں والی دکان، پاگل ہوئے میں بڑے بڑے آدمی، اور اذان ہو رہی ہے اور گیموں میں پاگل ہوئے میں، ایسا شیطان نے عقل پہ پردے ڈال دیے۔ ہاں جی، آج کوئی بڑا پروف بھی نہیں ہوتا کہ آپ کچھ اور ہی کرتے ہیں۔ ہاں کوئی بھی نہیں، نہیں، آپ کے جوڑے تو صحیح، بالکل کوئی بالکل، اس کا نہیں کہ فرق تو بنتا ہے۔ اچھا کہہ کے ہاں وہ کہیں گے بھائی آپ کا کام ہے۔ اللہ کہہ رہے وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ گمراہ کرتا ہے ایسے ظالموں کو، اور اللہ وہ کرتا ہے جو کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے؟ یعنی اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی، ہدایت کی نعمت کو انہوں نے اس کی قدر ہی نہیں کی، پھر وہ ضلالت اور گمراہی کے کاموں میں پڑ گئے۔ اللہ کہہ رہے انہوں نے جب اللہ کی اس نعمت کو بدلا تو وہ کفر میں چلے گئے، نیکیاں ختم ہو گئی ان سے، ان کا ایمان رول پل گیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر میں۔ یعنی جو لیڈ کرتے ہیں نا بڑے، ہم بھی تو گھر کی بڑی عورتیں خواتین ہیں نا، ہمارے پیچھے بھی تو ہمارے بچے ہیں، ہمارے مرد ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم مشورے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ہم ان کو قائل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر دین کی طرف نہیں لائے تو اللہ کہہ رہا ہے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اگر یہ تباہی کے گھر کی طرف لے جائیں گے، خود بھی جائیں گے اور اپنے ساتھ جن جن کو لیڈ کر رہے ہوں گے، جو جو ان کی ذمہ داری میں ہوں گے، ان سب کو نافرمانی کے کام یعنی یقین مانے مائیں خود بیٹیوں سے کہہ رہی ہوتی ہیں پلکنگ کرواؤ، پارلر جاؤ، ہے نا، تمہیں دوپٹہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کیا ابھی سے اماں بن گئی؟ تمہارے رشتے نہیں ہونا، تمہاری شادی نہیں ہو، تم اپنی اس کزن کو دیکھو، پیچھے سے ہمارے دوپٹہ کیا ہے نا۔ پیچھے سے ہماری بیٹیوں کے دوپٹے کیسے تھے؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اللہ کہہ رہے تباہی کے گھر کی طرف جب یہ خود لے کر جاتے ہیں تو یوں سمجھیے جیسے انہوں نے اللہ کی نعمت کو، جو ایمان والی نعمت، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کی اس نعمت کو انہوں نے کفر میں بدلا۔ جہنم یصلونها وبئس القرار، اللہ کہہ رہے اس جہنم میں یہ داخل ہوں گے اور یہ بہت بری جگہ ہے، اچھی جگہ نہیں ہے۔ جس کو اللہ برا کہہ رہے، بتائیے کتنا بری جگہ ہوگی وہ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور انہوں نے اللہ کے مد مقابل شریک بنا لیے تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اس کے راستے سے۔ وہ نا ہم پڑھتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، جو پچھلے لوگ تھے ان کے دلوں میں اللہ نے بچھڑے کی محبت ڈال دی، عجل، اس کی محبت ڈال دی۔ ہمارے دلوں میں بھی تو کوئی نہ کوئی عجل ہے نا، کسی کی بھی محبت ڈلی ہوئی ہے، ہم خاندان میں نمایاں ہوں، ہمارا گھر سب سے زیادہ نمایاں ہو، ہمارے بچے دنیاوی لحاظ سے ایسی تعلیم حاصل کریں، اس اسٹیٹس میں پہنچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم تگ و دو میں لگاتے ہیں خود بھی اور انہیں بھی لگاتے ہیں۔ ان کے دل میں بچھڑے کی محبت اللہ کہہ رہے ڈال دی گئی اور انہوں نے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ ہمارے دلوں میں بھی تو محبتیں ہیں نا، کوئی نہ کوئی عجل ہے، کوئی جاب میں لگا ہوا ہے۔ یعنی میں دیکھتی ہوں اب اتنی تعداد بڑھتی جا رہی ہے خواتین کی جو گاڑیاں چلاتی ہیں، کیونکہ خواتین نے تو جاب کرنی ہے، پڑھایا اس لیے جا رہا ہے لڑکیوں کو، تیار اس لیے کیا جا رہا ہے، اور بہویں بھی اس لیے لائی جا رہی ہیں کہ ڈاکٹر ہو، پڑھی لکھی ہو، جاب کرتی ہو۔ حالانکہ میں کہتی ہوں گھر دیکھیں اتنے بہترین گھر ہوتے ہیں، کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی،
اتنی خواتین جب جاب اتنی کر رہی ہیں تو پھر ڈرائیونگ بھی تو کرنی ہے، اپنے کندھوں پر اتنا بوجھ لا رہی ہیں، حالانکہ ہمارے اوپر تو پہلے کندھوں پر بوجھ ہے، جاب تو ہمیں پہلے ملی ہوئی اللہ کی طرف سے، ہمیں وہ جاب پسند نہیں ہے۔ بچے لیں موبائل، ٹائم پاس کریں، اور ہم کہتے ہیں ہم اپنا ٹائم پاس کریں، آپ کا میڈیم تو یہی فیل ہے۔ کہتے ہیں ہم گھر بیٹھ کر اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیں، زنگ لگانے والی بات ہے، اور یقین مانے دین کا کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، فکر ہی نہیں آتی کہ ایک دفعہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھا ہی نہیں، مطمئن شیطان نے کیا ہوا ہوتا ہے، تھپکیاں دی ہوئی ہوتی ہیں، ریس میں لگایا ہوتا ہے، اور پیسہ اور پیسہ اور پیسہ۔ تو ہم سب نے خود چیک کرنا ہے ہمارے دلوں میں کون سا اجل ہے، جاب ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، عہدہ ہے، حسن ہے، نمایاں ہونا ہے، کیا ہمارے دل میں محبت ہے، کس چیز کی محبت ہے کہ وہ محبت ہمیں دین مزہ نہیں آنے دیتی، ہمیں اچھی نہیں لگتی اللہ کی باتیں۔ کوئی تو محبت پلائی ہوئی ہے نا ہمارے دلوں میں، ہم نے خود سے پلائی ہے، چاہے معاشرے نے پلائی، چاہے بچپن سے ہم نے پی لی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ کوئی بھی پریشر ہے ہمارے دلوں میں ہے، تو اللہ کہہ رہے انہوں نے معبود بنا دیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ قل تمتعوا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے دنیا کی زندگی میں جتنا بھی تم فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، آخر تو پھر تم نے کہاں لوٹنا ہے، آگ کی طرف۔ اگر بچنے کی تیاری نہیں کی تو قیامت والے دن ناانصافی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ ہماری رشتہ داری اللہ سے نہیں ہے، آج پھر اللہ کو ہم سے محبت ہے، ہم بھول جاتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ میں دوبارہ موقع، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، دوبارہ موقع دیتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، پلٹ آؤ، رجوع کر لو۔ کبھی اللہ تکلیف دے رہا ہے، کبھی اللہ بیماری دے رہا ہے، کبھی ہم کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں کہ وہ مصیبت میں پڑا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ ہم تو اس مصیبت میں نہیں پڑے۔ کبھی ہم کسی کو اپنے آنکھوں کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ تڑپتا ہوا فوراً وہ مر گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو یہ ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں، مواقع ہوتے ہیں۔ تم پلٹ آؤ، تمہارے پاس ابھی موقع ہے، ابھی زندگی ہے، ابھی سانس چل رہی ہے، اپنے رب کے قریب آؤ، اپنی آخرت کی فکر کرو، جہنم سے بچنے کی تیاری کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، یا اللہ میں جہنم کی آگ سے بچائیں، دنیا میں نعمتیں ملیں یا نہ ملیں، آخرت کی نعمتوں سے یا اللہ میں کبھی محروم نہ کرنا، وہاں کی نعمتوں والی جنت چاہیے، یہاں فکر کریں گے چاہیں گے تو ملے گی، ورنہ کیسے ملے گی؟ اس دنیا کی ریس میں لگے رہے تو پھر دنیا اللہ کہہ رہا ہے میں دیتا رہتا ہوں، پھر آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہ دنیا کی زندگی میں تم فائدہ پھر اٹھاتے رہو، اٹھاتے رہو، اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ یہاں سے پڑھ لیا، اب باہر پی ایچ ڈی کرنے چلے گئے، اتنی ڈگریاں تو یہاں لے لی تھی، لیکن فکر نہیں ہوتی کہ دین کو بھی ہم تعلیم، اس کو بھی ہم پڑھیں سمجھیں۔ قل تمتعوا، ایک فیکٹری لگی دوسری فیکٹری لگانی ہے، ایک گھر بنا اب دوسرا گھر اس سے بڑا بنانا ہے۔ قل تمتعوا، اللہ کہہ رہے دنیا کے پھر فائدے اٹھاتے رہو، فإن مصيركم إلى النار۔ اتنی دنیا میں کھپتے ہیں، کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہی نہیں ملتا، اور توبہ استغفار کا تو کبھی توفیق ہی نہیں ہوتی، ذہن میں ہی نہیں آتا۔ فإن مصيركم إلى النار، اللہ کہہ رہا ہے پھر تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، آگ ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، پھر دوبارہ اللہ دعوت دے رہے ہیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، یقیمون الصلاۃ، پریکٹیکل کریں، دین پر عمل کریں، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہوگا، نماز قائم کریں، نماز کی فکر کریں، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، یعنی نماز پر استقامت اختیار کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ، بدنی عبادت بھی کریں اور مالی عبادت بھی کریں۔ ہمیں مال سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہم بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ خواہش پوری کرنی ہے، وہ خواہش پوری کرنی ہے، اس وقت کام آئے گا، اس وقت کام آئے گا، ہمارا پھر دل ہی نہیں چاہتا، اگر کوئی ضرورت مند ہمیں نظر بھی آ جائے نا، ہم کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری اپنی ضروریات زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرتا ہے، دیتا ہے،
دوسرے کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں پہلے آتا ہے۔ لیکن ہماری اپنی خواہشات بہت زیادہ ہیں، پیسے ختم ہو جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے، ہماری خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے قبر کی مٹی جو ہے نا انسان کی خواہشات کو ختم کرتی ہے۔ میں کہتی ہوں ہمارے دین میں جو چیزیں جائز ہیں ہم ان خواہشوں سے فائدہ اٹھائیں، لیکن کچھ لمٹ تو رکھیں نا، اللہ کی راہ میں بھی تو ہم دیں، بچائیں گے تو دیں گے نا، اپنی کچھ خواہشوں کو کم کریں گے تو دیں گے نا۔ اللہ نے جو جائز چیزیں ہمارے لیے مواقع دیے فائدہ اٹھائیں ان سے، لیکن کچھ بچائیں۔ بما قدمت لانفسکم، آگے بھی تو بھیجیں نا، وہاں کے لیے بھی تو کمیٹیاں ڈالیں نا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، یہ لوگ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا، کھلم کھلا بھی اور ظاہراً بھی، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، قیامت کے دن سے آنے سے پہلے اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی پیسہ نہیں چلے گا۔ یعنی ہم اپنے بچوں کے خاطر جھوٹ بول کر پیسہ، ہم کہتے ہیں آئے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہم کہتے ہیں پیسہ آئے، اور بہت آئے، پیسہ زیادہ پیسہ آئے، جبکہ ہم سے ہمارے بچے بہت زیادہ پیسہ تو نہیں مانگ رہے نا۔ ہم جب ان کو امید دلاتے ہیں ہم تمہارے لیے ایک گھر سے دوسرا گھر بنا سکتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں بنائیں، پھر وہ کہتے ہیں اس کے لیے بنائیں، ہمارے لیے بھی بنائیں، سب کے لیے بنائیں، ایک بنائیں تو اب 2 بنائیں، اب 3 بنائیں۔ کیا ہم ان کے لیے سب کچھ کرتے رہیں؟ اپنے لیے بھی کچھ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، چھپا کر بھی، کھلم کھلا بھی۔ اللہ ان کو ان کی قسمت کا دے گا، نوازے گا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور اتارا آسمان سے پانی، اور پھر اللہ کہہ رہے فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس نے پھلوں کی شکل میں بھی تمہارے لیے رزق اتارے۔ کتنے مزے مزے کے پھل ہوتے ہیں، جیسے یعنی پھل آتا ہے ہم مہنگا بھی لے کر کھاتے ہیں کہ بڑا مزہ ہے، ہم تو بڑا اس پھل کے ٹیسٹ کو یاد کرتے تھے، مہنگا بھی ہم لے کر کھاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، میں نے پانی برسایا تھا تمہارے لیے پھل تیار ہوئے، اگر میں پانی نہ برساتا تو کیا یہ پھل تیار ہوتے تمہارے لیے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور مسخر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلتی ہے سمندر میں اللہ کے حکم سے، اور اس نے مسخر کر لیے ہمارے لیے نہریں، دریا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اللہ کہہ رہے ہیں میں نے مسخر کر لیے تمہارے لیے سورج اور چاند کو، دائبین، جو مسلسل چل رہے ہیں، جب سے کائنات بنی، چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ لوگ آ رہے ہیں مر کھپ کے ختم ہو رہے ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں، لوگ مر کھپ کے ختم ہو رہے ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں سورج اور چاند کو میں نے مسلسل چلایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور میں نے مسخر کر لیا تمہارے لیے دن اور رات کو، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم اس سے مانگتے ہو۔ شعوری طور پر بھی اللہ ہمیں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غیر شعوری طور پر بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کچھ تو ہم دعائیں مانگتے ہیں اور کچھ باتوں کا ہمیں خیال ہی نہیں آتا، اللہ ہمیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اور پھر ہمیں بعد میں خیال آتا اچھا ہمیں تو اس کی ضرورت تھی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکو گے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بہت بڑا ظالم اور بہت ہی بڑا ناشکرا ہے۔ اگر ہمیں ایک چیز نہیں ملتی نا، یقین مانے شیطان ہمیں اسی چیز پر اٹکا لیتا ہے۔ کتنی بدقسمت، بچے جوان ہو گئے، میاں اتنا قابل ہے لیکن زندگی میں مجھے یہ چیز نہیں ملی، ہم اس چیز پر اڑ جاتے ہیں، شیطان ہمیں اس چیز پر اڑا دیتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو اس کائنات میں جتنے بھی درخت ہیں، یہ کہ مانے میں تو جب درخت دیکھتی ہوں نا میں سوچتی ہوں یا اللہ کتنی پیاری آپ نے بات کی۔ اللہ کہتا ہے جتنے بھی درخت ہیں یہ کلمے بن جائیں، اور جتنے بھی سمندر ہیں یہ سیاہی بن جائے، اور میرے احسان لکھتے چلے جائیں، لکھتے چلے جائیں، اتنی اور درخت کے کلمے بنے، اتنی اور سمندر کی سیاہی بنے، میرے احسان ختم نہیں ہوں گے۔ اتنے اللہ کے ہم پر احسان ہیں، الحمدللہ، بہت زیادہ اس کے احسان ہیں۔ ہم تو اس کا شکر ادا کرتے رہیں، تھک جائیں پھر شکر ادا کریں، پھر شکر ادا کریں، ساری زندگی ادا کرتے رہیں، کم ہے۔
تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب کہا نا کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یقین مانے ہم نے رمضان میں قیام اللیل کیا، لمبی لمبی نمازیں تھیں، اور جیسی 27ویں کی رات ختم ہوئی اس کے بعد قیام اللیل تو تھے ہی نہیں، وہ تراویح میں کیا تھی؟ چھوٹی چھوٹی صورتیں تھیں۔ یہ کیا ہمیں میسج ملا؟ رمضان ختم ہو رہا ہے، نیکیاں ختم کرو، یہ قیام ختم کرو۔ یہ 30 دن ہمیں پریکٹس ہی تو کروانے کے لیے آئے تھے۔ لمبی نمازیں ہونی چاہیے، رات کو اٹھنا چاہیے۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ہمارے کمرے بستروں سے الگ ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جتنا آرام ملتا جا رہا ہے اچھا اور ملے اور ملے۔ یہاں محنت کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، یہاں ہم کھپنے کے لیے آئے ہیں، یہاں ہم ریسٹ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ کرے ریسٹ، اللہ کہتا ہے کرو ریسٹ، مشقتوں میں نہ ڈالو، لیکن پھر بھی اللہ کا کچھ تو حق ادا ہم کریں، کر نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کا احسان شمار کرو تو تم اللہ کہہ رہے ہیں اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان ظالم ہے، رب کو بھولے ہوئے ہے، رب سے غافل ہے اور ناشکر ہے۔ یا اللہ یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ کام نہیں بنایا، یہ کام نہیں بنایا، یہ نہیں بنا، اس کو پہلے دے دیا، میں کب سے مانگ رہی ہوں مجھے ملا نہیں۔ ایسے نہ شکریہ کرتا ہے انسان رب سے۔ یقین مانے جب تک انسان قرآن مجید نہ پڑھے کیا انسان رب کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کرتا انسان۔ ہمیں اپنی کمیاں فیل ہوتی رہتی ہیں۔ جب رب کا کلام پڑھتے ہیں، جب رب کا تعارف ہوتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے تو احسان بہت ہیں، تو پھر انسان کو لگتا ہے واقعی، یعنی جب ہم ایروپلین میں بیٹھتے ہیں اوپر سے دیکھتے ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، انسان کتنے چھوٹے نظر آتے ہیں، ہر چیز چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے جتنی اوپر بلندی کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کو ہم کیا لگتے ہوں گے؟ لیکن ہم ہیں کہ اپنے نفس میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ مجھ جیسا کوئی سمجھدار ہے ہی نہیں، مجھ جیسا کوئی بڑا ہے ہی نہیں۔ مومن بڑا عاجزی والا ہوتا ہے، مومن کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، وہ رب سے گلے شکوے نہیں کرتا، وہ لوگوں سے بھی گلے شکوے نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے، وہ بندوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے، وہ اللہ کے بھی احسانوں کو مانتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے نا اپنی اوقات کا کیا ہے۔ جیسے روح نکلے ڈھیر سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتی، طاقت، عروج، جوانی، ہمت، طاقت، ایکسپیرینس سبھی تو ختم، ابھی کرنا ہے۔ جب شعور ہے، جب سمجھ ہے، جب صحت ہے، جب جوانی ہے، جب ہم چل پھر سکتے ہیں۔ یقین مانے صحابہ کرام جب بیمار ہوتے تھے تو مطمئن ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے صحت کے دنوں میں بہت مشقت والے دن گزارے تھے، مشقت والی نیکیاں انہوں نے کی ہوتی تھیں۔ جب بیمار ہوتا ہے نا انسان، فرض نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھتا ہے انسان۔ ہمیں اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، اللہ ہمیں صحت، ایمان، نیکی والی زندگی دے، اور جب صحت ملے تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اپنے آپ کو نیکیوں میں کھپائیں، رب کے فرما برداری والے کام کریں، دل کو تنگ نہ کریں کہ کتنا کو کریں، بس کرتے چلے جائیں، ٹائم نکالیں، ہمت نکالیں، شعور کے ساتھ کریں، خوشی خوشی کریں، دوسروں کو بھی رغبت دیں، خود بھی کریں، پھر تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر کچھ بھی نہ کریں، تیاری نہ کریں، کیسے کامیاب ہوں گے؟ کتنی تھوڑی ہم ہیں، اور ہمارے یہاں پر کتنی خواتین ہو گئی ہیں، کتنے گھر ہو گئے ہیں۔ جڑنا چاہیے کہ نہیں جڑنا چاہیے ہمیں دین کے ساتھ؟ کہیں پر بھی میں کہتی ہوں جڑیں، سمجھیں، شعور لیں، ٹائم نکالیں۔ گھر بیٹھے شعور لیے بغیر، پڑھے بغیر ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہو سکتی، ہمارے دل تبدیل نہیں ہو سکتے، ہماری سوچ تبدیل نہیں ہو سکتی، ہماری ویلیو بدل نہیں سکتی، ہم وہی دنیا میں لگے رہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہوگا جب تک اس فیلڈ کا علم نہیں ہوگا اس فیلڈ میں کیسے کام کریں؟ ہاں، نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح دین کے کام میں بھی وَإِذْ قَالَ رَبِّ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ یاد تو کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب اس شہر مکہ کو بنا دے امن کی جگہ، اور بچائے رکھ مجھے اور میری اولاد کو اس سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ بت
یعنی اس دور میں بہت زیادہ تھے نا، عبادت کرتے تھے بتوں کی. ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، اکیلے تھے نا توحید کی دعوت دینے والے. گھر والے، خاندان، معاشرہ، حتیٰ کہ ملک کا سربراہ سب کے سب بت پرستی میں لگے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا جو سب کر رہے ہیں میں وہ کر لوں، نہیں. اللہ نے ان کی تعریف کی، خلیل اللہ نے ان کی تعریف کی، وہ بہترین امت ہیں. اللہ کے حکم سے جب وہ آئے اس شہر میں مکہ میں، اور دیکھیں آج تک صدقہ جاریہ جتنی زیادہ قربانی ہوتی ہے اتنا زیادہ جڑ جو ہے درخت کی، جتنا زیادہ اللہ نے کہا نا کلمۃ طیبۃ، ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانیاں تھیں. بڑھاپے میں اولاد ملی اسماعیل. اللہ نے کہا بیوی اور بیٹے کو چھوڑا وہاں، بڑا حوصلہ تھا ان کا. ورنہ انسان کو ہوتا ہے نا بڑھاپے، یعنی اگر وہ ابھی سوچے یا اللہ اتنی بڑھاپے میں اتنی دعائیں مانگنے کے بعد آپ نے دی، ابھی تو میں اس سے کھیل بھی نہیں سکا پورا. جب اللہ نے کہا میری خاطر قربانی دو تو چھوڑے کہ نہیں چھوڑے، بیوی کو چھوڑائے، بیٹے کو چھوڑائے. آج تک رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ السلام کے نام اعمال میں کتنے ثواب لکھا جا رہا ہے، کتنا اجر لکھا جا رہا ہے، کتنا اجر لکھا. یعنی ہر ایک کے دل میں تڑپ ہے. اور کتنے لوگ عمرہ کرنے پر جاتے، یعنی وہ جگہ خالی ہوتی ہی نہیں. بڑی قربانی، بڑی استقامت ہے نا، بہت مضبوط ایمان. اور ایسا درخت اللہ نے ان کے نام اعمال، ایسا درخت کے پھیلا ہوا ہے اس کی جڑیں. ہر ایک کے دل میں حسرت ہے ہم جائیں اللہ کا گھر دیکھیں. اور جو دیکھا ہے اس کو تسلی پھر نہیں ہوتی، پھر وہ کہتا ہے پھر جائیں. یعنی ایسا درخت اللہ نے ان کے اعمال ان سے ایسے کروائے کہ اس کا پھل رہتی دنیا تک سب لوگ لے بھی رہے ہیں اور ان کے نام اعمال میں بھی جا رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی نیک اعمال، ایسے صدقہ جاریہ، ایسے بہترین اعمال کرنے کی توفیق دے جو بہترین صدقہ جاریہ بنے. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میری اولاد کو، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچائے رکھنا. اور پھر اگلی دعا رب جعلنی مقیم الصلاۃ، نہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار بے شک ان بہت سے لوگوں کو یعنی ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے. فمن تبعنی فانہ منی، تو جو کوئی میری پیروی کرے تو وہ یقیناً بے شک وہ مجھ سے ہے. یعنی جو میری پیروی کرے گا تو پھر اس کا تو تعلق میرے ساتھ ہے، اور جو بتوں کی پوجا کرے گا وہ گمراہ ہو گیا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے گا بے شک تو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اسے پکڑنا نہیں، پھر اللہ کی خوبیاں کہیں، یا اللہ تو بخشنے والا ہے، یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے. جو میری نافرمانی کرے، دین پر نہ آئے، یا اللہ اسے بخشنا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو آباد کر دیا اس جگہ پر جہاں پر بے آب و گیا یعنی وادی ہے یہاں پر، اور تیرا محترم گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد کو آباد کر دیا. اور پھر ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے میرے پروردگار میری اولاد کو توفیق دینا کہ وہ نماز کو قائم کریں. اور فاجعل افئدۃ من الناس، اور تو لوگوں کے دل مائل کرنا، تہوی الیہم کہ وہ کھینچے چلے آئیں اس طرف تیرے گھر کی طرف. وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کو رزق عطا کرنا پھلوں میں سے تاکہ یہ شکر ادا کریں. یعنی وہ بنجر زمین ہے لیکن وہاں پر ہر قسم کا پھل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہر ملک سے آیا ہوتا ہے، بہترین سے بہترین چیز وہاں پر پہنچتی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو خوب جانتا ہے جو کچھ ہم دلوں میں چھپاتے ہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ پر تو کوئی بھی چیز چھپی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور تمام کا تمام شکر، تمام کی تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھے عطا کیا بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق. یعنی اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو 81 عمر میں ملے، اور اس کے کئی سالوں بعد اسحاق علیہ السلام ملے. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب جو ہے وہ دعاؤں کو سننے والا ہے. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے بنا دے نماز کو قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب
تو میری دعا کو قبول فرما۔ کتنی پیاری ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں ہیں۔ یہ والی دعا تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنین کو بخش دے کہ جس دن کے حساب قائم ہو۔ اچھا، اس میں اپنے لیے بھی دعا آ جاتی ہے اور والدین کے لیے بھی، اور ہمارے نانیاں دادیاں جتنے بھی کل مومن ہیں سب کی دعا آ جاتی ہے، سب کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں اللہ کو غافل کہ یہ جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں چل رہا۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، یقیناً اللہ تو انہیں ڈھیل دے رہا ہے اس دن تک جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ہولناک دن ہوگا، بڑا وحشت والا وہ دن ہوگا۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے، دوڑتے ہوئے آئیں گے اور پھر اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں لوٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہ، وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، یعنی ادھر ادھر حرکت کرنا بھی بھول جائیں گے، اور ایک جگہ دہشت اور خوف کے مارے نظر جہاں پہ جمے گی وہیں پر دیکھتے چلے جائیں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ کچھ بھی نہیں کر کے آئے۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبردار کر دیجئے لوگوں کو اس دن سے جب ان پر عذاب آئے گا۔ فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی طریقہ اختیار کیا ہوگا، اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے دے، بس تھوڑی سی مدت، تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کریں اور ہم رسولوں کی پیروی کریں۔ اس وقت کا چاہیں گے ہم نیکی اختیار کریں، ہم نیکی کا کام کریں، لیکن اولم تکونوا اقسمتم ما لکم من زوال، جواب میں کہا جائے گا کیا تم وہی لوگ ہو نا جو دنیا میں بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے، اب تمہارے لیے کوئی بھی یعنی کوئی زوال نہیں ہے، اب یہاں پر یعنی تمہاری واپسی نہیں ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم آباد تھے انہی لوگوں کی مسکنوں میں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا، یعنی تم نے ان قوموں کو دیکھا تھا جن پر عذاب آیا تھا، تم دنیا میں رہ کر آئے، تم نے عبرت حاصل نہیں کی، اب بھی تمہیں بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب بھی تم عبرت حاصل نہیں کرو گے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تم پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے اپنی چالیں چلیں۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے قبضے قدرت میں تھیں ان کی تمام چالیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی چالیں تو ایسی نہ تھیں کہ پہاڑ بھی ٹل جاتے، یعنی بس تھوڑی سی ان کی تدبیریں تھیں، پہاڑوں کو تو نہیں چلا سکتے تھے، جبکہ اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ پہاڑوں کو ہلا دے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، آپ یہ مت سمجھیں کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین بدل دی جائے گی اس زمین کے علاوہ اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور یہ حاضر ہو جائیں گے اللہ کے سامنے جو کہ واحد بھی ہے، جو کہ قہار بھی ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس دن کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، اور ان کے کرتے ہوں گے گندک کے، یعنی ایک وہ ہوتی ہے نا لک جس کو ہم گرم کرتے ہیں اور ہم اس کو کہاں پر ڈالتے ہیں، اپنی سڑکوں پہ، لک بھی گرم، اور اس کے اوپر اگر کوئی پاؤں رکھ لے اس کا پاؤں اس لک سے نہیں نکل سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں نا اس کے اوپر جوتے جو انہوں نے پہنے ہوتے ہیں نا، ربڑ کے جوتے پہنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جوتے پہنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، تم دیکھو گے مجرموں کو اس دن وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم زنجیروں میں، یعنی لوہے کی بڑی بڑی زنجیریں۔ اور آپ کو پتہ ہے لوہا بھی گرم ہو جاتا ہے آگ سے، آگ کی بھی گرمائش اور لوہے کی جو زنجیریں ہیں ان کی بھی گرمائش، کتنا کہ جسم تپے گا۔ اور سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، اور ان کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ گندک کا، یعنی وہ بھی گرم ہو جائے گا اور ڈھانپے گا ان کے چہروں کو آگ۔
لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ بدلہ دے ہر جان کو جو اس نے کمایا، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ نے مہلت کا وقت ختم کرنا ہے، بس فرشتوں کو آرڈر دیں گے روح نکالو، بس ختم۔ تو اللہ پھر کہہ رہے ہیں ان اللہ سریع الحساب، مجھے حساب لینے میں، پکڑنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، بہت جلد میں حساب لے سکتا ہوں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے، وَلِيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ وہ جان لیں کہ صرف اللہ اکیلا معبود ہے، اور پھر عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ہم الحمدللہ عقل مند ہیں کہ نہیں؟ عقل مند وہ ہے جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے اور اس سے سبق حاصل کرتا ہے، اور پھر اللہ کی تعلیمات پر پھر عمل بھی کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اور عقل مند بنائے۔ جو اس تعلیمات کو پڑھتا نہیں، سمجھتا نہیں، صرف دنیا میں اپنی عقل کھپاتا ہے، اللہ اس کو عقل مند نہیں کہتا، اللہ اس کو سمجھدار نہیں کہتا۔ تو اس پوری صورت میں ہم نے کیا پڑھا کہ تمام انبیاء نے آ کر جو دعوت دی، آخرت کی دعوت دی، اللہ کی دعوت دی، تو ان تعلیمات کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے، اور اس کو سنجیدگی کے ساتھ ہم نے لینا ہے، ان کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد اپنے عمل میں لانا ہے، تاکہ قیامت کے دن ہماری نجات ہو سکے۔ اللہ مجھے اور آپ ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہما نسیت وعلمنی منہما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، آمین ثم آمین۔